اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو کیسے خاک میں ملایا. اللہ نے ان کے اوپر ہواؤں کو بھیجا، آسمان مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے لگا. جب انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا، بچوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اچانک زلزلہ آیا اور پوری کی پوری بلڈنگیں تباہ ہو گئی، پورے کے پورے شہر تباہ ہو گئے، لاکھوں کروڑوں مکان تباہ ہو گئے اور ہزاروں لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں. کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا.
کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو۔ ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو۔ ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، مودی کولا کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے، رات کے 1 بج چکے ہیں، پھر بھی آپ ماشاءاللہ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65، آیت نمبر 65۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 طریقے کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کا عذاب عام طور سے 3 طریقے کا آتا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے۔ اللہ کا عذاب اوپر سے آتا ہے۔ اب اوپر سے عذاب کیسے آتا ہے؟ ہوا کی شکل میں آ سکتا ہے، جیسے قوم عاد پر آیا تھا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے لمبے تڑنگے لوگ تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے وہ مکان بنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ ان کو اپنی طاقت کے اوپر بہت ناز تھا، بہت غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو کیسے خاک میں ملایا؟ اللہ نے ان کے اوپر ہواؤں کو بھیجا، آسمان سے ہوائیں آئیں
اور وہ ہوائیں 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل چلتی رہیں. 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہیں. ان ہواؤں کے ذریعے اللہ نے ان پوری بستی کو ہلاک کر دیا، اور ان کے سر اور ان کے دھڑ الگ الگ ہو گئے، اور ان کی لاشیں اس طریقے سے زمین کے اوپر پڑی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے زمین پر پڑے ہوں. تو اللہ کا عذاب اوپر سے آتا ہے، ہواؤں کے ذریعے بھی آ سکتا ہے. کبھی اللہ کا عذاب بارش کی شکل میں بھی آتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرنا شروع کیا، جب مرد کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے لگا، فطرت کے قانون کو انہوں نے بدلنا شروع کر دیا. اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا، انہوں نے عورت کو چھوڑ کر کے مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے لگا. جب انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا اور انہوں نے فطرت کے قانون کو بدلا، تو اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی. فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حجارۃ من سجیل منضود، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر پتھروں کے کنکر برسائے، پتھروں کی بارش فرمائی. آسمان سے تو پانی برستا ہے نا، پتھر تو نہیں برستے. مگر جب انہوں نے اللہ کے قانون کو بدل دیا تو اللہ نے بھی اپنے فطرت کے قانون کو بدل دیا. آسمان سے بارش نہیں، پتھر برسے. اور اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی. جیسا آپ گناہ کریں گے اللہ کی طرف سے ویسی ہی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے. اتنا ہی نہیں، ان پتھروں کے اوپر باقاعدہ نام لکھا رہتا تھا، یہ پتھر فلاں فلاں انسان کے اوپر گرنے والا ہے، اور اسی کے اوپر وہ پتھر گرتا تھا، اور جس کے اوپر وہ چھوٹے سے کنکر اور پتھر گرتے تھے وہیں آن دا اسپاٹ مر جاتا تھا. اس کا بھیجا بدن اس کے دماغ سے باہر نکل جاتا تھا. اتنے پر بھی اللہ نے بس نہیں کیا. وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا. انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹ دیا تھا، انہوں نے فطرت کے قانون کو الٹ دیا تھا. اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، نیچے کا حصہ اوپر کر دیا. تو اللہ کا عذاب آسمان سے برستا ہے، کبھی کبھی اوپر سے آتا ہے. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اے نبی آپ بتا دیجئے اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے. اَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، یا اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، زلزلے کی شکل میں، بھوکمپ کی شکل میں، ارتھ کویک کی شکل میں. جیسے ترکی کے اندر زلزلہ آیا، جیسے لبنان کے اندر زلزلہ آیا، اور جیسے آپ کے سیریا کے اندر زلزلہ آیا. زمین کے نیچے سے، پیر کے نیچے سے اللہ عذاب بھیج سکتا ہے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو سکون والا بنایا ہے. ہم ٹاٹا سومو اور اسکارپیو کے اوپر بیٹھے تو جرکنگ برداشت نہیں ہوتی، ہم ٹرین اور فلائٹ کی جرکنگ برداشت نہیں کر پاتے. زمین تو فلائٹ سے بھی کہیں زیادہ اسپیڈ سے چل رہی ہے، اور اس زمین کے اندر ذرا سی جرکنگ ہو جاتی ہے تو اسی کو زلزلہ کہا جاتا ہے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ زمین اتنی اسپیڈ سے چل رہی ہے پھر بھی کوئی جرکنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہم کو حرکت محسوس نہیں ہو رہی ہے، ہم آرام سے رہتے ہیں. یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. الم نجعل الارض مہادا، میرے بندو کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا.
अलम नजालिल अर्द मिहादा वल जिबाला उतादा, और हमने जमीन के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों को जमा दिया। व खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने मर्द और औरत की शक्ल में तुम्हारे जोड़े बना दिए। ये हमारा बहुत बड़ा एहसान है मेरे बंदो। कुरान का 20वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है अम्मन जालल अर्ज़ करारा व जाल खिलालहा अनहारा व जाल लहा रवासिया व जाल बैनल बहरैनि हाजिजा। अरे कौन है जिसने ज़मीन को रहने के काबिल बनाया, ज़मीन के अंदर करार पैदा किया, ज़मीन को स्टेबल बनाया, ज़मीन को पुरसुकून बनाया। कौन है जिसने ज़मीन के अंदर नदियों का सिस्टम बनाया, कौन है जिसने ज़मीन के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया। व जाल बैनल बहरैनि हाजिजा, और कौन है जिसने मीठे और खारे पानी को अलग अलग करके दिखा दिया। अइलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई जात है? नहीं नहीं, बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन मेरे बंदो तुम में से अक्सर लोग अल्लाह को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। अल्लाह का एहसान है, उसने जमीन को पुरसुकून बनाया है। वो जरा सी हरकत दे देता है जमीन को तो जलजला आ जाता है, और जब ये जलजला आता है, इंसान इतनी तरक्की कर चुका है, आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है, आज इंसान हवाओं से बात करता है, मगर जब ये कुदरती आफत आती है, जब ये कुदरती आपदा आती है, तो इंसान कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तस्वीरें आई है तुर्की की, आप देख लें, तस्वीरें आई है सीरिया की, आप देख लें। जलजला आया, लोग अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, अपने बच्चों के साथ लगे हुए थे। अचानक जलजला आया और पूरी की पूरी बिल्डिंगें तबाह हो गई, पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए, लाखों करोड़ों मकान तबाह हो गए, और हजारों लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए। कुल हुवल कादिर अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम। मेरे बंदो, अल्लाह ताला तुम्हारे पैर के नीचे से भी तुम्हारे ऊपर अपना अजाब नाजिल कर सकता है। ये जलजले, ये भी अल्लाह का अजाब है। और अगर ये छोटा मोटा जलजला आज हमको इबरत दे रहा है, अगर तुर्की और सीरिया के अंदर आने वाला जलजला आज हजारों लोगों को मौत के घाट उतार रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो सोचो कयामत के दिन का जलजला कैसा होगा, जो तुर्की में नहीं आएगा, जो सीरिया के अंदर नहीं आएगा, जो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं आएगा, जो सिर्फ अरब के अंदर नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, वो जलजला तो पूरी धरती पर आएगा, पूरी जमीन पर आएगा। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन अपने सारे के सारे बोझ निकाल देगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपनी बातों को बयान करेगी, जमीन पोल खोलेगी, जमीन बताएगी, धरती बताएगी उसके ऊपर कौन कौन से काम किए गए थे। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, अल्लाह ताला जमीन को ऑर्डर देगा, जमीन बोलेगी। मामूली सा जलजला आया, हजारों लाखों लोग मर गए मेरे भाई। सोचो उस जलजले का क्या हाल है। जलजले के वीडियो हमको व्हाट्सएप पर आए, फेसबुक पर हमने देखा, लोग अपने अपने घरों में बैठे, जलजला आया, लोग फौरन घर के बाहर भागने लगे। हालांकि घर में तिजोरी में पैसा भी रखा हुआ है, बैंक में बैंक बैलेंस भी रखा हुआ है, लेकिन बैंक बैलेंस की चिंता नहीं है, तिजोरी के पैसे की फिक्र नहीं है। आदमी अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर भाग रहा है। शौहर को बीवी की चिंता नहीं, शौहर अकेले भाग रहा है, बीवी अपना भाग रही है, बच्चे अपना भाग रहे हैं।